بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق نرى ہم دیکھتے ہیں، تقلب پھرنا پلٹنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف، فلنولینک پس ضرور ہم پھیر دیں گے، قبلتن آپ کی قبلے کو، ترضاها آپ راضی ہو جائیں گے، فولی پس پھیر لو، وجہ کا اپنے چہروں کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، شطر طرف، وحیث اور جہاں بھی کنتم تم ہو، فولو تو پھیر لو، وجوہکم شطرہ اپنے چہروں کو اسی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ جو اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ وہ ضرور جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم کہ بے شک یہ بات حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی قبلے کا پھرنا، وما اللہ بغافل اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اما یعملون اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ جو ہے قد نرى تقلبا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، تحقیق ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، ہم آپ کے قبلے کو بدل دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش بھی تھی اور چاہت تھی کہ جس طرح میری شریعت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت جو ہے ان کے تابع ہے، تو میرا قبلہ بھی وہی ہو جو میرے آباء و اجداد کا قبلہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس کی دعا بھی فرماتے تھے، اور ان کو اپنی اس دعا کی قبولیت کا یقین بھی تھا، تبھی وہ بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، اور وہی کے انتظار میں اور قبلے کے بدلنے کے اشتیاق میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے وہ کرتے تھے، اللہ سے رغبت رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہی فرما دیں گے۔ تو اللہ نے یہاں ان کی حالت اور کیفیت اس کا ذکر فرمایا، پھر آگے ان سے وعدہ کیا کہ ہم اس چاہت کو ضرور پورا کریں گے، یعنی ہم آپ کا قبلہ پھیر دیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے اس کو پورا بھی کر دیا اور حکم دے دیا کہ اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ یہاں پر اتنا کہنا بھی کافی تھا کہ ہم پھیر دیں گے آپ کا چہرہ مسجد حرام کی طرف، تو یہاں پر اللہ نے اس طرز سے کہا کہ وعدے کا لطف حاصل ہو جائے، کہ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا نا، ہم پھیر دیں گے آپ کا قبلہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، پھر فرما دیا پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ تو اللہ نے مسجد حرام کا بھی لفظ فرمایا، اللہ صرف یہی فرماتا اپنے چہروں کو پھیر لو تبھی بات سمجھ آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اور پھر اللہ نے کہا جہاں بھی تم ہو تو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو، یعنی کوئی شخص قریب ہے یا دور ہے، یا قبلے مسجد حرام سے قریب ہے یا وہاں سے دور ہے، تب بھی ان سب کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جن کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق بات ہے، کیونکہ جن کو توریت اور زبور دی گئی تھی یہودی عیسائیوں کو، تو ان کی کتاب میں تھا کہ ایک نبی آئیں گے جو آخر الزماں ہوں گے، اور وہ آخری نبی ہوں گے اور ان کا قبلہ بدلے گا، تو وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے، لیکن وہ حق ہونے کے بعد بھی اس بات کا انکار کرتے تھے کیونکہ اس ضد اور سرکشی کی وجہ سے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر قبلے کو بدلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی، اس کو اللہ نے بیان فرمایا، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور اگر آپ دے دیں ان کو جو کہ اہل کتاب ہیں، بِكُلِّ آیَةٍ ہر ایک نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ تب بھی وہ نہیں اتباع کریں گے آپ کے قبلے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب یہ اپنی ضد پر ہیں، اگر آپ ان کو ہر ایک نشانی، آیات، معجزہ، اللہ کی نشانیاں دکھا دیں تو تب بھی وہ نہیں پیروی کریں گے آپ کی قبلے کی۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ اور نہ ہی آپ ہی پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، یعنی نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے نہ وہ آپ کے قبلے کی پیروی کریں گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ اور نہ ان کے بعض پیروی کریں گے بعض کی قبلے کی، یعنی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر بالفرض اتباع کی آپ نے ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے بعد، ما جاءک من العلم جو آپ کے پاس علم میں سے آ گیا، انک اذا لمن الظالمین تو بے شک آپ ہو جائیں گے ظالمین نادانوں میں سے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمائی یہ بات بالفرض محال ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بالفرض اگر یہ مطلب فرض کر لیا جائے کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے، آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، تو پھر بھی کہ آپ کے پاس سب علم آ چکا تو پھر آپ نادانوں میں سے ہیں۔ اگرچہ یہ اگر دیکھا جائے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ تبعتا تا یہاں پہ حاضر کا اور واحد کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس سے مخاطب کیا جا رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ بالفرض ہے، بالفرض محال یہ ہے کہ اگر آپ نے اتباع کی، یہاں صرف سنانا
جو ہے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے، لیکن سنانا امت محمدیہ کو مقصود ہے. یعنی اس سے ہم یہ مراد لیں گے کہ یہاں پر امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ یہ آیت جو ہے سنا رہے ہیں کہ اگر امت محمدیہ نے جو ہے ان کی پیروی کی، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم بھی آ گیا، قرآن کی آیتیں آ گئیں، تو بے شک وہ ہوں گے نادانوں میں سے، ظالمین، گمراہوں میں سے ہوں گے.